السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي ذو بي اجري واشركه في امري نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار۔ سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد تقدیس کبریائی عظمت و پاکیزگی وحدہ لا شریک له بیان و چرے انہی کے کلمات میں، انہی کے الفاظ میں، انہی کے پیغام کے نقل میں وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لہت جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمۃ للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفاء راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر تابعین کے تابعین پر، اور پھر تابعین کے تابعین کے تابعین پر، اور پھر سمت مرحومہ، سمت وسط، سمت عدل، سمت شہداء کے ائمہ کرام، محدثین اعظام، فقہاء اسلام، صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا، الہی ان پر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت بھی نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا وجود باقی، جب تک یہ سنسار کا وجود باقی ہے، یہ دن رات کا سسٹم چل رہا ہے، ہم لا تعداد مرتبہ درود و سلامتی نازل فرماتے رہیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، اعوذ باللہ الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ ان کے بعد ایسی نسل ناخلف، نالائق نسل آئی کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، صلاۃ کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی شہوات کا، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، فسوف یلقون غیا، بہت جلد یہ غی پائیں گے۔ غی کیا ہے؟ اس کے متعلق کئی اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بربادی پائیں گے، دوسرا یہ ہے کہ جہنم پائیں گے، تیسرا یہ ہے کہ جہنم میں ایک جگہ ہے جس کا نام غی ہے، جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اس کا جو بھی مفہوم ہے، اصل جو ہمارا مضمون ہے، موضوع ہے، آیت کا پہلا حصہ ہے کہ ان کے بعد ایسی نسل آئی جس نے صلاۃ کو، ایک بات بتا دیں، صلاۃ کا ترجمہ لوگ اردو میں نماز ضرور کرتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ صلاۃ کا ترجمہ آپ کسی زبان میں نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کے بعد ایسی نسل آئی جس نے صلاۃ کو ضائع کر دیا، اور صلاۃ کو ضائع کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ واتبعوا الشہوات، اور اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگے۔ نفسانی خواہشات میں صرف پیروی یہ نہیں ہے کہ آپ کی عورت کی اچھا ہو جائے، آپ بدکاری نہیں کرنے لگے۔ نفسانی خواہشات میں یہ بھی آتی ہے کہ آپ غلط فیصلہ لیجیے جانتے ہوئے کہ شریعت اس کے مزاج کے خلاف ہے، یا علم حاصل نہیں کیجیے شریعت کا، اللہ رسول کا، اور فیصلہ لیجیے پھر بعد میں بولیے مجھے معلوم نہیں تھا، جبکہ شریعت میں سخت وعید دھمکی دی گئی ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو اپنا زبان بند رکھنا چاہیے، جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو اپنا زبان بند رکھنا چاہیے۔ بلکہ شاید اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں دے، ابن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو عالم ہر سوال کا جواب دے دے اس کو پاگل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جو عالم ہر سوال کا جواب دے دے اس کو پاگل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب جب صلاۃ کا ذکر آیا، نماز کا ذکر آیا، نماز ضائع ہونے کا یا صلاۃ کا ضائع ہونے کا یا گنوانے کا، آگے بڑھنے سے پہلے مناسب ہے کہ نماز کی اہمیت پر ایک دو بات بتا کے آگے بڑھ جائیں۔ نماز یا صلاۃ کی اتنی اہمیت ہے
کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے، پہلی دفعہ اپنی زندگی میں مسلمان بنتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ غسل کر لو۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اسے بولا جاتا ہے کہ تمہیں 2 رکعت نفل نماز ادا کرنا ہے۔ اب بتائیے، ابھی اسلام میں داخل ہو رہا ہے، نہ تو سورہ فاتحہ یاد ہے، نہ قرآن یاد ہے، نہ درود شریف یاد ہے، نہیں سجدے رکوع کی دعا یاد ہے، نہیں جلسہ کی، نہیں قومہ کی، نہیں قیام کی، کوئی دعا یاد نہیں ہے۔ اس کو بولا جا رہا ہے کہ تم کو پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لینا ہے۔ سمجھے کہ نماز صلاۃ کی کیا اہمیت ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم میں اور کفر میں، یا ہم میں اور کافروں میں جو فرق ہے وہ نماز ہے، صلاۃ ہے۔ یعنی جس نے نماز نہیں پڑھا، صلاۃ نہیں پڑھا، وہ مسلمان نہیں رہا۔ اور صحابہ کرام آپس میں بولا کرتے تھے، نقل کیا کرتے تھے کہ صلاۃ کو چھوڑنے کو ہم لوگ کفر میں شمار کرتے تھے۔ صلاۃ کو چھوڑنے کو، نماز کو چھوڑنے کو ہم لوگ کفر میں شمار کرتے تھے۔ اور کچھ روایت ملتی ہے علماء سے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی بے نمازی مر جائے، مسلمان بے نمازی، اس کے پاؤں میں ڈورا باندھ کر کے جاگے شہر کا یا گاؤں کا یا محلے کا جہاں پہ کچرا پھینکاتا نہیں ہے، پاؤں میں ڈورا باندھ کے کھینچ کے جا کے وہاں پھینک دو اس کو، اس کی باڈی کو، نہ اس کا غسل ہوگا، نہیں نماز جنازہ ہوگی، نہیں دعا ہوگی۔ یہ ان کا سخت فتویٰ ہے۔ سمجھ کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ مرنے کے بعد جو سب سے پہلے سوال ہوتا ہے، 3 خبر میں 3 سوال پوچھا جاتا ہے۔ تمہارے رب کون ہے؟ تمہارے یہ کون ہے؟ دکھایا جاتا ہے، رسول کی تصویر دکھایا جاتا ہے کہ کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ اس امتحان کے ساتھ ایک امتحان اور انڈائریکٹ ہوتا ہے، دکھایا جاتا ہے مرنے والے کو جو قبر میں ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے، فرشتے اس سے پوچھ رہے سوال۔ اگر واقعی میں نماز کے وقت کا پابند نمازی ہوگا، فرشتوں سے بولے گا رک جا 2 منٹ، ہماری نماز صلاۃ چھوٹی ہوئی ہے، مجھے نماز ادا کرنے دو، اس کے بعد جو پوچھنا پوچھ لینا۔ تب فرشتے اس کے پیٹ ہو گئے ہیں، بولیں گے تو تیرا امتحان تھا، آزمائش تھا، ایگزام تھا کہ تم اس میں کامیاب ہے، تم تو کامیاب ہے۔ اس نماز اتنی اہمیت ہے۔ اور نماز کی اتنی اہمیت ہے، قیامت کے دن جس چیز کے متعلق سب سے پہلے پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، بندوں کے حقوق میں نہیں، وہ نماز ہے۔ جس کی نماز سدھر گئی اس کی پوری زندگی سدھر گئی، جس کی نماز ضائع ہو گئی اس کی پوری زندگی برباد ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، فرماتے ہیں، انہوں نے لیٹر لکھا کہ جو ذمہ دار صلاۃ کی ادائیگی میں سستی کرے گا اس کو ہم معزول کر دیں گے، اس کو ذمہ داری نہیں دیں گے کسی قسم کی۔ اسی کہ جب اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر رہا، میرے عوام کا، میری امت کا کیا حق ادا کرے گا؟ اتنی اہم سختی ہے۔ اور ہمارے اسلاف کا یہ عمل تھا۔ یہ سب قرآن کی آیت، رسول کے فرمان، کہ رسول نے فرمایا تھا کہ اگر میرا بس چلتا، اللہ سے فرمایا اگر میرا بس چلتا، اب یا اگر مجھ سے ہوتا تو میں اذان پکارتا، مسجد اذان مؤذن کو بولتا اذان پکارنے کے لیے۔ اور جو انسان مرد کی شکل میں، صحت مند، ہوش حواس والا، پاگل نہیں، مریض نہیں، معذور نہیں، مسجد نہیں آئے، اگر بس چلتا تو اس کے گھر میں آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ نماز کی اہمیت ہے مسجد میں پڑھنے کی۔ مردانگی یہ نہیں کہ آپ موچھ پال لیجیے، مردانگی یہ بھی نہیں کہ آپ موچھ مون لیجیے، مردانگی یہ بھی نہیں کہ آپ داڑھی پال لیجیے، مردانگی یہ بھی نہیں کہ آپ داڑھی مون لیجیے، مردانگی یہ بھی نہیں کہ کھانے میں کچھ نمک کم ہو جائے تو بیوی پر، بہن پر، بیٹی پر غصہ دکھا ڈالے۔ مردانگی کس کو بولتا قرآن میں؟ بتائیے تو کوئی بتا سکتا ہے؟ مردانگی کا لچھن کیا بتایا گیا مسجد قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ جب منافقین نے اپنی مسجد میں بلایا نماز پڑھنے کے لیے، افتتاح کرنے کے لیے، اوپننگ کرنے کے لیے، منافقین نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا، لیکن رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، مسجد ہم کیسے نہیں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اوپر سے وحی اتاری کہ آپ اس مسجد میں نہیں جائیے، منافق لوگ کی مسجد ہے، اسلام کو پھوڑنے والے کی مسجد ہے، اسلام کو آپس میں لڑوانے والے کی مسجد ہے۔ اور یہ جو مسجد ہے آپ کی اپنی مسجد ہے، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی، ایسے مرد لوگ ہیں جو پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ علماء بولتے اس سے بات سمجھ میں آئی کہ مرد کی پہچان ہے کہ مسجد میں نماز ادا کرے گا، عذر نہیں ہو، مجبور ہے، لاچار ہو یا ہوش حواس نہیں تو الگ بات ہے، یہ مرد کی پہچان ہے۔ ہر انسان پوچھے کہ میرے مردانگی کتنی ہے؟ آپ کی مردانگی مردوں کی، مسلمانوں کی صرف جمعے میں نظر آتی ہے، عید بقرعید میں، اس کے علاوہ کوئی مردانگی نظر نہیں آتی ہے۔
نماز کی اتنی اہمیت تھی، یہ سب چیزوں کی وجہ سے ہمارے اسلاف کے ہاں، بزرگان دین کے ہاں، علماء کے پاس جب کوئی لڑکا جاتا تھا پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اللہ رسول کا، پہلے 1-2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن دیکھتے تھے کہ بندہ صلاۃ کی پابندی کر رہا ہے کہ نہیں، وقت کے ساتھ، نظام کے ساتھ، سنت کے ساتھ۔ اگر دیکھتے تھے ذرا بھی نماز میں صلاۃ میں کچھ سستی کوتاہی کر رہا ہے، بولتے تھے بابو معاف کرنا، تم کوئی اور استاد تلاش کر لو، کوئی دوسرا استاد تلاش کر لو، ہم نہیں تم کو پڑھا سکتے ہیں۔ بتاتے نہیں تھے کیا، لیکن آدمی سمجھ جاتا تھا کہ نماز میں کیوں کوتاہی ہوئی، اس سے اتنی اہمیت تھی نماز کی۔ اس نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور نماز کی صرف ہی نہیں بلکہ آخری بات بول کر آگے بڑھیں گے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی، اسلام کا ایک ایک رکن لوگ چھوڑتے جائیں گے، ایک ایک حکم لوگ چھوڑتے جائیں گے۔ وآخرہن نقضا الصلاۃ، اور سب سے آخر میں جو چیز کو چھوڑیں گی امت مسلمہ وہ نماز ہوگی۔ اس کا مطلب اگر آپ نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں تب آپ کا جنازہ اٹھ چکا ہے، آپ کے ایمان کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ اب جو بات آئی کہ نماز ایسی انہوں نے پڑھی جو ضائع ہو گئی، کس سے ضائع کیا، اس کی تفسیر میں کئی اقوال ہے، اسی کی روشنی میں بات کریں گے انشاءاللہ آج۔ ایک قول یہ ہے ان کے بعد ایسی نسل آئی جس نے نماز پڑھا ہی نہیں، ادا ہی نہیں کیا، لیکن علماء بولتے ہیں، دوسرے علماء بولتے ہیں مفسرین کہ نہیں، مسلمان نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا، وہ پاپی ہو سکتا ہے، زناکار ہو سکتا ہے، شرابی ہو سکتا ہے، قاتل ہو سکتا ہے، جواری ہو سکتا ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں یہ مفہوم نہیں ہوگا کہ انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، نماز پڑھا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا۔ نماز پڑھنا یا صلاۃ کا حق ادا کرنے کی بہت ساری شکل ہے، اس کی بہت ساری شکل ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ نماز صلاۃ تو ادا کر رہے ہیں لیکن وقت ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، شیخ البانی نے کہا صحیح روایت ہے، سند صحیح اس کی، کہ جو شخص جان بوجھ کر کے ہمیشہ نماز کو صلاۃ کو دیر سے پڑھے گا اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ دیکھو تو کبھی آگے پڑھ لے، کبھی پیچھے کا پڑھ لے، کبھی درمیان پڑھے، نہیں، ہمیشہ اگر دیر سے پڑھنے کی عادت ڈال دے ادا کرنے کی تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کریں گے۔ مفسرین بولتے یہی سے مراد ہے کہ جو وقت کی پابندی کا خیال نہیں کرے گا نماز کے صلاۃ کا، اس نماز ضائع کر رہا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور یہ ہے جو بات آئی وقت کی اتنی اہمیت ہے نماز کے وقت کی کہ قیامت کے دن جو 7 قسم کے لوگ کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رکھا جائے گا، اور کچھ لوگ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سائے میں رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ بہتر یعنی سایہ تو مل جائے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس میں شمار کریں، آمین بولیے۔ اس میں ایک وہ شخص رہے گا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ مسجد میں کس کا دل اٹکے گا؟ جو وقت کی پابندی کرے گا۔ اور صرف دل اٹکنا کافی نہیں، مسجد میں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وقت پہ آپ کا دل اٹکا ہو، اگر اپنی مرضی سے آپ دل اٹکائیے گا آگے پیچھے کر کے وقت، وہ اللہ تعالیٰ آپ کے قبول نہیں کریں گے، وہ اللہ آپ کو عرش کا سایہ نہیں ملے گا، یا اللہ تعالیٰ کا سایہ نہیں ملے گا، یا اللہ تعالیٰ کو آپ کو کسی کا سایہ نہیں دیں گے۔ اور یہ روایت دوسرے الفاظ سے ملتی ہے، امام احمد بن حنبل کے صاحبزاد عبداللہ بن احمد زوائد احمد میں نقل کرتے ہیں کہ عرش کے سائے میں جو لوگ رہیں گے قیامت کے دن، اس میں وہ بندہ بھی ہوگا جو سورج کو پابندی سے دیکھتا رہتا ہے۔ سورج کو پابندی سے دیکھتا رہتا مطلب یہ ہے کہ وقت کا خیال رکھتا ہے کہ جیسے وقت ہو ہم صلاۃ ادا کر دیں۔ صحابہ کرام کو بتا دیں ہر نماز کو اول وقت ادا کرتے تھے سوائے گرمی کے، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا کہ گرمی کے دنوں میں ظہر کی صلاۃ کو دیر سے تاخیر سے ادا کیا کرو، کیونکہ اس کی گرمی جہنم کی گرمی ہے۔ یہ جو گرمی تم کو نظر آ رہی ہے جہنم کا جھونکا ہے، جہنم کی آگ کا جھونکا ہے، یا اس کے عذاب کا جھونکا ہے۔ ورنہ جاڑے میں برسات میں صحابہ کرام نماز کو اول وقت ادا کر لیا کرتے تھے۔ ویسے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے، یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اور اگر ظاہر اگر وقت پابندی نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی نماز آپ لاکھ پڑھیے، عمر نو بھی مل جائے نا آپ کو، بفرض محال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ اب تیسری بات یہ ہے جو بولا گیا کہ نماز ضائع کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے، مفسرین بتاتے ہیں محدثین علماء کہ نماز آپ ادا کر رہے ہیں، وقت کی بھی پابندی ہے، لیکن اس کے ارکان کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کے رکن کا، قیام کا، رکوع کا، سجدے کا، جلسہ کا، قومہ کا آپ حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ایک بہت مشہور روایت ہے کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نماز صلاۃ ادا کی، سلام پھیر لیا، رسول نے کہا کہ جائیے، آپ نے نماز
ادا نہیں کیا، پھر گئے، پھر ادا کیا، پھر آئے، پھر رسول نے کہا کہ آپ نے صلاۃ ادا نہیں کی، اب جائیے دوبارہ دہرائیے نماز، پھر تیسری مرتبہ پڑھ کے آئے، پھر رسول نے کہا کہ آپ نے نماز ادا نہیں کیا، اب جائیے واپس، دوبارہ ادا کیے۔ تب بندہ پریشان ہو کے کیا بولتے ہیں، بندہ یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم، آپ بتا دیے میری کیا غلطی ہے۔ اس میں یہی پوائنٹ بتایا تھا علماء نے کہ نماز کے رکوع، قیام، جلسہ، استراحہ وغیرہ میں اطمینان ہونا چاہیے، اگر اطمینان نہیں آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہم لوگ کیسی نماز ادا کرتے ہیں، کوے کے ٹھونک جو مارتا نا ہے ویسی نماز ادا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ کتاب سنت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو لوگ کتاب سنت کا دعویٰ کر رہے ہیں، واللہ العظیم وہ بھی سنت کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، نماز کے رکن کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ میرے کو یاد ہے 2011 یا 10 میں والد محترم بستر پہ گر چکے تھے مسجد میں، مریم مسجد میں، مدرسے کی مسجد میں، اس کا نام لوگ مریم مسجد رکھا ہے، یا میری مسجد، انگلش میں میری، مریم علیہ السلام کی نسبت سے، مولانا کی بیٹی مریم کی نسبت سے نہیں، مریم حضرت عیسیٰ مسیح کی والدہ کی نسبت سے۔ وہاں امام صاحب نہیں تھے چھٹی میں، تو ہم بولا ہم یہاں رہیں گے، اثر یا ظہر کی نماز سے بھول لیں، شاید اثر کی تھی، تو میں نماز پڑھانا پڑے گا، ہم سے کہتے ہم چلے جاتے ہیں الیہ صاحب کی مسجد میں۔ وہاں پہنچے ہیں، قسمت سے پتہ چلا کہ یہاں بھی امام صاحب نہیں ہیں۔ لوگ بولا پڑھائی نماز، امام صاحب تو ہے نہیں، نماز صلاۃ پڑھایا۔ نماز کے بعد نمازی لوگ، داڑھی والے، گٹے والے، اونچے ٹخنے والے، ٹوپی والے، سینئر بھی، بزرگ بھی، جوان بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ نے نماز بہت عجیب انداز سے پڑھایا ہے۔ ہم نے کہا کہ بھیا کیا نماز عجیب انداز سے پڑھایا آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ آپ رکوع سے اٹھ کر بہت دیر تک کھڑے رہے، اور سجدہ، پہلا سجدے سے اٹھ کے جو بیٹھے ہیں بہت دیر تک بیٹھے رہے، اب پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کیا۔ ہم نے کہا یہی رسول کی سنت ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اس کی سنت نہیں۔ ہم بولے دلیل ہے، اب کتاب لائیے بخاری شریف، اگر آپ کے پاس ہے ترجمے میں بتائیے، یا عربی میں، یا لفظ بھول رہے ہیں، ڈھونڈا گیا تو بخاری شریف مل گئی۔ ایک صاحب بولے تھے کہ تہجد کی نماز میں ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ تہجد کی نماز نہیں، 5 وقت کا نماز کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ بخاری شریف نکالا گیا، ایک آدمی میرے ساتھ ہاسٹل لائف میں ساتھ رہ چکا تھا، وہ بندہ ایک سینئر آدمی جو وہاں بیٹھا ہوا تھا مجلس میں، کچھ بول نہیں رہا تھا، خالی دیکھ رہا تھا، وہ چپ چاپ سے دیکھ رہا تھا۔ ہم نے کہا بخاری شریف لائیے، بخاری شریف لائیے۔ ہم نے دیکھی یہ حدیث، یہ 5 وقتہ نماز کا ذکر ہے، اس میں تہجد کا وقت ذکر نہیں ہے، 5 وقتہ نماز کا ذکر ہے۔ وہ حدیث ابھی ہم لے کے ہم آئے ہیں کتاب میں، آپ کو سنا دیتے ہیں۔ تب کیا بولے صاحب کہ آپ کے والد ایسا نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ میرے والد کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن نہیں پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ یہ تو پوچھیں گے تم کو جو علم دیا تم نے کیا کیا۔ ہم اپنی زبان بول لیں گے دنیا جائے چولہے بارے میں تم نے کیا کیا۔ ہم اس کی مثال دیا کہ ہم عمر آباد گئے تھے بچپن میں پڑھنے کے لیے، تو وہاں پہلی دفعہ وہاں ہم دیکھا تھا لوگ کو تشہد میں جب بیٹھتے ہیں مستقل انگلی ہلاتے ہیں۔ پہلے پٹنے میں ایسے لوگ نہیں کرتے تھے، بس جب تشہد آتا تو وہاں پہ انگلی ہلاتے تھے، پھر لوگ رک جاتے تھے، انگلی پڑی رہتی تھی، لیکن وہاں جا کے دیکھتے مستقل ہلا رہے ہیں۔ تو ہم نے ابو سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے، عربی جاننے تو ضروری نہیں کہ بس علم پورا ہو گیا، یا قرآن سمجھ رہے ہیں 90% یا 80% تو ضروری نہیں آپ کا علم پورا ہو گیا۔ اسے قرآن کا علم بغیر سنت کے، بغیر حدیث کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل ہو نہیں سکتا، گمراہی ہے واللہ العظیم۔ جو شخص گمراہ کو سمجھے گا، قرآن کو سمجھے گا بغیر سنت کے، رسول کے حدیث کے، گمراہ ہوگا، خود بھی گمراہ ہوگا، دنیا کو گمراہ کرے گا۔ والد مثلا نے کہا کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے وسلم آخر تک انگلی ہلاتے تھے۔ تو ہم نے کہا میرے والد بول رہے ہیں کہ یہی سنت ہے، لیکن اس پر خود عمل نہیں کر رہے ہیں، تو اس کی ذمہ دار ہم تھوڑی ہیں، وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں وہ سمجھیں۔ ہم نے کہا، ہم نے ہم کو دکھایا، دیکھیے یہ 5 وقتہ نماز کا ذکر ہے۔ انہوں نے والد کا ذکر کیا تو ہم نے کہا دیکھیے بھیا میرا بیکار وقت نہیں بیٹھا ہے، میرے والد جیسے بیمار ہم چھوڑ کے آئے ہیں، ہم جا رہے ہیں، اب ہم بس بسی نہیں کریں گے، جس کو ماننا مانے، جس کو نہیں ماننا۔ روایت کیا ہے؟ یہ اللؤلؤ والمرجان فی متفق علیہ، یہ بخاری مسلم کو متفق علیہ حدیث ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے، اس قسم کی بہت سی کتاب لکھی گئی ہے جس میں بخاری اور مسلم شریف کی، بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایسی حدیث کو ایک جگہ کر دیا گیا جو ملتی جلتی ہے، لیکن اس پر کچھ احادیث پر لوگوں نے آبجیکشن لگایا ہے۔ اس کتاب کو جو شیخ محمد فؤاد عبد الباقی نے لکھا، مصر کے بہت بڑے عالم تھے، ولی تھے، انہوں نے ایسی تمام حدیث کو چھانٹ دیا جس پر آبجیکشن تھا۔ اس میں یہ ذکر کر رہے ہیں، حدیث نمبر 273، حدیث انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے
انی لا آلو ان اصلی بکم کما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا، کہ میں تمہارے ساتھ کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا رسول صلی کی طرح نماز پڑھنے میں، تو تمہاری نماز ہم اس سے پڑھائیں جس سے رسول کو ہم نے دیکھا پڑھاتے ہوئے۔ قال ثابت، اس حدیث کے روایت کرنے والے امام ثابت فرماتے ہیں، راوی هذا الحدیث، کان انس یسمع شیئا لم اکن ارکم تصنعونه، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کام کرتے تھے جسے تم لوگوں کو ہم کرتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں، جسے ہم تم لوگوں کو کرتے ہوئے۔ یہ بات کب چل رہی؟ صحابہ کرام بھی زندہ ہیں دنیا میں، صحابہ کرام بھی دنیا سے ختم نہیں ہوئے۔ کان اذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، رکوع سے جب اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے تو یہاں تک کھڑے ہوتے تھے کہ بولنے والے بولتا تھا کہ سجدہ کرنا بھول گئے، سجدہ کرنا بھول گئے۔ وبین السجدتین، اور دو سجدے کے درمیان اتنا بیٹھتے تھے حتی یقول القائل قد نسي، کہ لگتا ہے کہ دوبارہ سجدہ کرنا بھول گئے۔ یہ مصیبت صحابہ کرام کی زندگی میں آ گئی تھی کہ لوگ رکوع سے اٹھ کر کے اور دو سجدے کے درمیان اطمینان سے ٹھہرتے نہیں تھے۔ کیا خیال ہے؟ اب جس بھرم میں جی رہے، ہم کتاب سنت کے مطابق اپنی نماز ادا کر رہے ہیں، جنتی ہیں، جنت کا ٹھیکیدار، یہ جنت لکھوا لیا ہے یا جنت ریزرو کروا لیا ہے؟ اپنا محاسبہ کرے انسان کہ میری صلاۃ کتنی قبول ہوگی۔ آپ جانتے ہیں جب یہ سب واقعہ جب پڑھتے ہیں سنتے تب سمجھ میں آتا ہے بات جو کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس کی نماز سدھر گئی اس کی زندگی سدھر گئی۔ نماز کا مسئلہ ایسا ٹیڑھا ہے نا کہ اچھے آدمی جب اچھی بات بتائیے گا نہیں ایکسیپٹ کرتا ہے، نہیں مانتا ہے۔ آپ کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ اگر آپ کے نماز میں اطمینان نہیں ہے پھر آپ کی صلاۃ اللہ تعالیٰ آپ کے منہ پہ دے مار دیں گے۔ یہ ایک مفہوم ہے نماز کو ضائع کرنے کا کہ اس کا رکن آپ کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا ایک اور مفہوم ہوتا ہے کہ قیامت کی نشانی بتائی گئی تھی پیشن گوئی میں کہ ضمن میں چیپٹر میں باب میں کہ قیامت کے قریب لوگ آئیں گے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ اس میں جو الفاظ اس کی تشریح نہیں جائیں گے، اسی کو بہت تفصیل طلب مضمون ہے کہ کس قسم کی سواری ہوگی۔ اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس حدیث میں، لمبی حدیث ہے، ہم وقت زیادہ ہم بات ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا مفہوم یہی ہے کہ علماء بولتے ہیں، آج کے زمانے کے علماء، کہ اس سے مراد کار وغیرہ ہے، بس وغیرہ ہے، اس سے مراد کار یا بس وغیرہ ہے یا قسم کی سواری ہے۔ روایت ہے کہ قیامت سے پہلے مسلمان لوگ آئیں گے سواری پر اپنے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد آ گئے، ان کی سواری پر ان کے گھر کی عورتیں ہوں گی، ماں بھی ہو سکتی ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، بھگنی بھی، بھتیجی بھی، بھانجی بھی۔ وہ کیا ہوگی؟ کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کپڑا پہن کے ننگی ہوں گی، کپڑا پہن کے ننگی ہوں گی، دوسرے کو اپنی طرف مائل کرنے والے، کھینچنے والی، اور دوسرے کی طرف کھینچانے والے، دوسرے کو لبھانے والے، دوسرے کو لالچ دینے والے، دوسرے کو اکسانے والے۔ اور ان لوگ کی نماز کو اللہ تعالیٰ فرما رہے آگے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے آگے، العنوہن فإنہن ملعونات۔ یہ لگتا ہے میری جانکاری میں یہ سنگل واقعہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں بول رہے کہ ان پر لعنت بھیجو۔ بہت سارے گناہ کا ذکر کیا اللہ کے رسول نے اور کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، لیکن آرڈر دیا ہو کہ لعنت بھیجو، یہ میرے جانکاری میں، میرے علم حسن تذکرہ کوئی حدیث ہو تو بتا دے جس میں اللہ کے رسول فرما رہے کہ اس پر ان پر لعنت بھیجو، ان پر لعنت بھیجو، ان پر لعنت بھیجو، ان پر لعنت اللہ اور فرشتوں اور رسول کی۔ کیا ہے؟ کپڑا پہن کے ننگی ہیں۔ آج ہمارا حال یہ نہیں ہے، شوہر کا ٹوپی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، نماز کا گٹا بھی ہے، ٹخنے سے اونچا پیجامہ ہے، اگر بیگم محترمہ اپنا جلوہ دکھا رہی ہیں، بیگم محترمہ اپنا جلوہ دکھا رہی ہیں۔ اور جانتے ہیں ایک چیز یاد آ رہی ہے، ہمارے جو بڑے لوگوں نے جو کہا، جو لوگ بولتے ہیں کہ قرآن کو تم سلف کے قول کے بغیر تم نہیں سمجھ سکتے ہو، اسلاف کے قول کے بغیر تم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ کہا تھا، بھول لیا رسول نے فرمایا کہ صحابی نے کہا کہ یہ وقت ایسا آئے گا کہ جب کوئی انسان سنت کو زندہ کرے گا لوگ بولیں گے بدعت پیدا کر رہا ہے۔ یہ اسی زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں، کوئی انسان سنت کو زندہ کرے گا تو لوگ بولیں گے بدعت کو زندہ کر رہا ہے، اسی زمانے میں جی رہے ہیں۔ اب ایک عالم نے تقریر میں بولا کہ مسجد میں نکاح نہیں پڑھانا چاہیے، بدعت ہے۔ ویسے علماء عوام کی بات نہیں بول رہے ہیں، شرابی، جواڑی، زناکاری، بدکار کی بات نہیں کر رہے ہیں، علماء جو کتاب سنت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان پر لوٹ کے اب کیسے بول دیا کہ بدعت ہے۔ الحال یہ ہے
سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ مسجد میں نکاح پڑھانے کی جو روایت ہے، اس میں روایت ہے، الفاظ آئے ہیں وجلو عالن النکاح وجلو فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کرو اور مسجد میں رکھو. یہ روایت مستند نہیں ہے، ایسی مستند نہیں ہے کہ چاروں امام میں سے کسی نے اس کو سند نہیں مانا، دلیل نہیں مانا، اس سے استدلال نہیں لیا ہے. وہ عالم بول لیتے ہیں کہ حنفی مسلک کے علماء ایسا کرتے ہیں، اب میرا کہنا ہے کہ کسی مسلک کا یہ فتویٰ ہی نہیں ہے کسی امام کا. اب دکھا دیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، کسی نے اپنا یا اپنے بیٹی کا یا اپنے بیٹا کا یا اپنے کسی چیلا کا مسجد میں نکاح پڑھایا؟ کسی مسجد میں کسی نے نہیں پڑھایا مسجد میں نکاح. مسجد میں نکاح پڑھانے کا برکت کیا آ رہی ہے؟ ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، فوٹوگرافی ہو رہی ہے. علماء نے جو تصویر کو حلال قرار دیا تھا اس مقصد سے نہیں دیا تھا چکلس لینے کے لیے، دکھانے کے لیے، تبلیغ کے مقصد سے کہ ایسے عالم کی تقریر کو آپ ویڈیو بنائیے جس کی تقریر سے علماء عوام کا بھلا ہو، عوام میں سدھار ہو، دکھانے کے مقصد سے تو یہ. اور صرف یہی نہیں، اب تو خبر مل رہی ہے کہ جہاں نکاح ہو رہا مجلس میں وہاں پہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، اپنا جلوہ دکھا رہی ہیں، اپنا جلوہ دکھا رہی ہیں. شادی محل میں دکھائی رہی ہیں، روڈ پر دکھائی رہی ہیں، گھر میں دکھائی رہی ہیں، مسجد میں بھی دکھا رہی ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ عورتوں کا حصہ الگ ہے، مرد کا نہیں. ادھر کچھ مرد بیٹھے ہوئے نکاح پڑھا رہے ہیں اور ادھر کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. اس کا پاپ کس کے سر جائے گا جی؟ اس کا گناہ کس کے سر جائے گا؟ اور یہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی خبر مل رہی ہے کہ نکاح کے بعد مرد عورت مل کر ڈانس کر رہا ہے مسجد میں. یہ نتیجہ ہوا فتویٰ دینے کا کہ مسجد میں نکاح پڑھا سکتے ہیں، اسی کا نتیجہ خمیازہ بھوگ رہا ہے انسان. اور سنیے گا، نکاح مسجد نماز پڑھنے کا بابو صاحب عشق لڑا رہے ہیں، بابو صاحب عشق لڑا رہے ہیں اور اپنا پاپ کو دھونے کے لیے دکھا رہے کہ مسجد میں نکاح پڑھا رہے ہیں. مسجد اسی لیے رکھی گئی تھی کہ تم عشق لڑاؤ اور مسجد میں نکاح پڑھواؤ. شراب کو اگر مسجد میں پی کے حلال ہو جائے گی، گانجا کو اگر مسجد بیٹھ کے پیجیے تو حلال ہو جائے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ کہ عشق لانے والی عورتوں سے شادی نہیں کرنا. ہمارے نوجوان بولتے ہیں عشق کے بغیر مزہ نہیں ہے، اور اندھے کو معلوم نہیں ہے، اس کے گارجین کو بھی نہیں معلوم، گارجین اس کو ایسی تربیت دے رہا ہے کہ یہ کورٹ کے آنریبل جج بول رہے ہیں، جج معزز جج. زیادہ تر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو پسند کی شادی ہوتی ہے سکسیس نہیں ہوتی ہے. زیادہ تر جو پسند کی شادی ہوتی ہے جج بول رہے ہیں پریشان ہو کر کے، وہ سکسیس نہیں ہوتی. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے گھر کی عورتیں ننگی ہیں تو آپ کی نماز ضائع ہے. کیوں؟ ایک اور حدیث روایت ہے، شاید میری یادداشت دھوکہ نہیں دے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھنا پسند نہیں کریں گے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھنا پسند نہیں کریں گے، اس میں وہ بھی بندہ ہوگا جو دیوس ہوگا. ترجمہ کریں تو بولیے گا گالی دے کے جاری سے ہم ترجمہ نہیں کریں گے، بتا دیں گے اس کو تشریح. دیوس کس کو بولتے ہیں؟ اس مرد کو بولتے ہیں جس کے گھر میں بے حیائی آئے، بے شرمی آئے، بے غیرتی آئے، بدکاری آئے، اندھا بن جائے، بہرا بن جائے اور گنگا بن جائے. ویسے مرد کو دیوس کہا شریعت نے، اور اس پہ جنت حرام ہے. جنت تو حرام ہے ہی، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. جبکہ جنت کی خوشبو کے متعلق دو روایت، ایک ہے کہ 100 سال کی مسافت، ایک روایت ہے کہ 500 سال کی مسافت تک آپ چلیے گا نا تیز گھوڑے سے، وہاں تو اس کی خوشبو جائے گی. کہا گیا دیوس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. اب اپنے دل سے پوچھیے کہ آپ کی نماز کتنی قبول ہو رہی ہے؟ ہم دلان لوگ کو دیکھ رہے ہیں، واللہ العظیم ہم اپنے خاندان میں سے لوگ کو جانتے ہیں کہ محترمہ بہت دیندار ہیں، تھی اللہ دنیا سے چلی گئی، اللہ معاف کرے. گھر کے خاندان کی بیٹی کو بولتی تھیں کہ تمہارا کپڑا ڈھیلا ڈالا تھا، ٹائٹ رکھو تھا نظر آئے باڈی. وہ دینداری کا فائدہ کیا؟ وہ قرآن کی تلاوت کا فائدہ کیا؟ وہ نماز کا فائدہ کیا؟ وہ حج عمرہ کا فائدہ کیا؟ ان کا حال یہ تھا اخبار لے کے بیٹھی رہتی تھیں، تھوڑا بہت اردو پڑھ لیتی تھیں قرآن، اور جہاں جہاں مسلمان پر یہ مکے کا واقعہ بتا رہے ہیں، مکے کا جہاں جہاں مسلمانوں پر بم برس رہے ہیں یا مسلمانوں کو مارا کاٹا جا رہا ہے روتی رہتی تھیں. ان کے ایمان کا، ان کے عمل کا یہ حال تھا کہ خاندان کی بیٹی کو بولتی تھیں، لڑکی بچیوں کو، یہ کپڑا سے ٹائٹ رکھو تو کتنا اچھا لگے گا، باڈی نظر آئے گی. دینداری کم آ جائے گی؟ نہیں کم آئے گی. اس گھر کا مرد بھی اتنا ہی گناہ گار ہوگا جس نے اپنے بیوی کو یا اپنے گھر کی عورت کو نہیں سمجھایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. بتا دے رہے ہیں آپ لوگ جو کپڑا پہنے ہیں آپ کی بہو بیٹی، ہم ایسا نہیں بول رہے ہیں، ہم جانے بولیے گا آپ لوگ بے غیرت ہے، بے شرم ہے، گنڈا ہے، آوارہ بول کے جا رہا ہے. میری بہن نے وصیت کیا تھا کہ جب تم کو موقع ملے ضرور بولنا. آپ کے گھر میں جو بہن بیٹی کپڑا پہننے ہیں بھگنی غیر شرعی ہے، بدن سے سٹا ہوا کپڑا ہونا نہیں چاہیے.
ایسا کپڑا صرف شوہر کے سامنے لڑکی پہن سکتی ہے، صرف شوہر کے سامنے، بیوی بھائی کے سامنے بھی نہیں، باپ کے سامنے بھی نہیں، بھگنا کے سامنے بھی نہیں، بھانجے کے سامنے بھی نہیں، بیٹے کے سامنے بھی نہیں۔ اپنے دل سے پوچھیے ہم لوگ کیا پہنا رہے ہیں؟ اور جلوہ دیکھنا ہے تو شادی کا تماشا دیکھ ہی رہے ہیں، ڈرامہ ہوتا ہے کہ مسلمان مارا جا رہا ہے، مسجد کنارے قبرستان چلا رہا ہے۔ کسی مسلمان کو دیکھا ہے شادی سر نہ دے کہ بھیا مسجد اجاڑی جا رہی ہے، قبرستان اجاڑا جا رہا ہے، درگاہ چھینی جا رہی ہے، مدرسہ چھینا جا رہا ہے؟ کسی مسلمان کو دیکھا کہ بولا کہ ہم شادی میں نہیں جائیں گے، سب بکواس، میری امت پریشان ہے، قوم پریشان ہے؟ جو مضمون لکھ رہے ہیں اس کے ہم بھی جب شادی ہو رہی ہے سارا خرافات کر رہا ہے۔ ایسے بے غیرت ہے، شادی ہو رہی تو بابو صاحب اسپیشل کپڑا نکال کے جا رہے ہیں، کیا ہے؟ ہم شادی میں شرکت کرنے جا رہے ہیں، اور کپڑے کا رنگ کیا ہے؟ گلابی ہے۔ مرد کا رنگ کپڑا ہے گلابی اور لال ہے، مرد کا رنگ نہ گلابی نہ لال ہے، یہ عورتوں کا رنگ ہے۔ اب اس عالم کو جتنی تمیز نہیں کہ کس رنگ کا کپڑا پہنے، وہ قوم کے کیا بھلا اصلاح کرے گا، وہ قوم کو کیا سدھارے گا، وہ قوم کا بھلا کیا کرے گا؟ اس کو ابھی ضرورت ہے کہ اس کو خود نصیحت کی جائے، اس کو سمجھایا جائے کہ کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا ہے۔ تو اگر آپ کی نماز ایسی ہے کہ آپ کے گھر کی عورتیں ننگی ہیں کپڑا پہن کر کے، تب بھی اس بات کا ڈر ہے بہت زیادہ کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی نماز قبول نہیں کرے، قیامت کے دن آپ کو منہ پہ پھینک دیں گے۔ جب بات آئی عورتوں کے کپڑے کے تو مرد کو بھی اللہ تعالیٰ اجازت نہ دی ہے۔ دیکھتے ہیں بہت سے محلے میں پیشاب لگا نا ذرا سا اپنا اوزار نکال کے بیٹھ گئے نالی پر، ارے یہ کون طریقہ ہے؟ مرد کا مطلب یہی ہے کہ جہاں پہ جا کے نکال کے بیٹھ گئے اپنا اوزار۔ یہاں اللہ کے رسول کا فرمان ہے صحابہ کرام کہ اللہ کے جب جاتے تھے استنجا کرنے کے لیے تو تھوڑا دوری بنا لیتے تھے کہ بے پردگی نہیں پردہ ہو جائے، یا قریب ہی کہیں بیٹھتے تھے تو ایک روایت ملتی ہے کسی صحابی کو کھڑا کر دیں پیٹ کے بل اپنے کہ وہ پیٹ رسول کر لے اور چہرہ دوسری طرف کر لیں کہ پردہ ہو۔ اور جب بات ہے مرد کے پردے کی، ہم لوگ کے من میں چور ہے۔ جو عالم کتاب سنت کا ماننے والا وہ دلیل دے رہا ہے کہ پینٹ شرٹ پہن سکتے ہیں، اصل میں یہ پینٹ شرٹ یورپ کا کپڑا نہیں ہے، یہ ترکی سے آیا ہے۔ اور ویسے ہم نوجوان کو بولیں گے شیخ البانی نے جو کہا ہے یورپ والے کے کپڑے کا نقل نہیں کرنا، وہ مشابہت ہے غیر قوم سے، اس کا کیا بس فتوے کا؟ اب تو بہت آسانی سے فتویٰ جھاڑ دیتے کہ فلانا مشرک ہے، فلانا کافر، فلانا بدعتی ہے، فلانے کے ہم جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے، فلانے کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ فتویٰ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ منع کر رہے ہیں کہ کپڑا نہیں پہنے۔ جب بات آئی شیخ البانی کی، شیخ البانی کا یہ بھی فتویٰ ہے اور مولانا محمد جناح گڑھی کا بھی کہ بغیر ٹوپی کے آدمی کو جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے ہمیشہ۔ آپ ٹوپی آپ سر پہ ڈالیں گے آپ کو کھجلی لگے گی، کھجلائے گا پسر، وہ فتویٰ نظر نہیں آ رہا ہے شیخ البانی کا۔ جبکہ شیخ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جو لوگ ایمان لائے ہو، ہر یہاں پہ لفظ آئے مسجد کا لیکن مراد نماز ہے، ہر نماز کے وقت اپنا حلیہ اچھا کر لو، اپنا کپڑا اچھا کر لو، اپنی زینت کو اپنا لو۔ انہوں نے اس کے تفسیر میں بتایا تھا کہ تم کو ٹوپی بھی پہننا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمارہ ان لوگوں میں بھی نہیں کریں جو نماز کو چھوڑ دے رہے ہیں، ان میں بھی شمار نہیں کریں جو نماز کے رکن کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اور ان میں بھی شمار نہیں کریں جو نماز پہ پڑھ رہے ہیں ان کے گھر کے عورتیں ننگی ہیں۔ اور آخری شکل بتا رہے ہیں نماز کو ضائع کرنے کا جو بہت خطرناک ہے، 5 وقتہ نمازی کی ہم بول رہے ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر والے کو، اپنے بال بچے کو، اپنے دوست یار کو، اپنے سرکل کو نہیں دعوت دے رہے نماز پڑھنے کی، تب بھی اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ دعوت دے رہے ہیں وہ نہیں ماننا ہے، لیکن آپ دعوت ہی نہیں دے رہے ہیں، اس پر پریشر ہی نہیں بنا رہے ہیں۔ کیا ہے اللہ نے فرمایا تھا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مارو نماز نہیں پڑھنے پر۔ ہم ماننے کے لیے نہیں بول رہے، لیکن تو کر سکتا، پریشر بنا سکتے ہیں، لالچ دے سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے بہت سارے گھرانے میں گارجین بہت دیندار ہے، پرہیزگار، لیکن بیٹا بیٹی ایک دم ننگا ہے۔ ویسی دینداری کا فائدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ اپنا رنگ اپنے بال بچے پہ نہیں چڑھائیے۔ میرے سے بہت سے لوگ بولتے ہیں فلانے کا ماں باپ بہت دیندار تھا، بچہ ایسے کیسے ہو گیا؟ اور پوچھیے تربیت کیا دیا ہے؟ اور تربیت کی جب بات آئی، یاد رکھیے گا ایسا فتنے کا زمانہ ہے، صرف تربیت سے آپ کا بچہ انسان نہیں بننے والا ہے۔ تربیت کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ دعا دیجیے بچے کو۔ اور دعا کب دیجیے گا؟ جب حلال کا کھائیے گا، حلال دیکھیے گا، حلال سنیے گا، حلال بولیے گا، تب آپ کی دعا قبول ہوں گے۔ حضرت فضیل بن عیاض کے بہت مشہور آقا، بہت بڑے ڈاکو تھے، بعد میں توبہ کیا، بہت بڑے عالم ہو گئے، بہت بڑے ولی بن گئے۔ کسی جگہ جنگ کے میدان میں تھے لوگ، بارڈر پر، اپنے ساتھی سے بولنے لگے ہیں دیکھیے نا میرا بچہ کنٹرول میں ہے ہی نہیں، سمجھاتے سمجھاتے کھانا بند کیا، خرچہ بند کیا، گھر سے بھگا دیا، مارا پیٹا، لیکن سدھر نہیں رہا۔ تو ان کے جو ساتھی تھے وہ بھی عالم تھے بہت بڑے،
انہوں نے کہا اپنے بیٹے کو تم نے دعا کتنا دیا ہے؟ اپنے بیٹے کو تم نے دعا کتنا دیا ہے؟ انہوں نے کہا دعا تو نہیں دیا. انہوں نے کہا جا کے بیٹے کے لیے دعا مانگو. نماز کے بعد نماز کا لفظ استعمال کیا, نماز میں اور نماز کے بعد اپنے بیٹے کے لیے دعا کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری سنیں گے. لوگ بتاتے ہیں وہ دعا اللہ تعالیٰ نے ایسا سنا کہ جتنا باپ کو لوگ نہیں پہچانتے تھے, دنیا سلام نہیں کرتی تھی, اتنا زیادہ بیٹے کو لوگ دنیا پہچاننے لگی اور عزت دینے کی, نہیں فلانا عالم آ رہا ہے, فلانا آدمی آ رہا ہے. دعا بہت ضروری ہے اولاد کی تربیت کے علاج کے زمانے, جیسے فتنے کا زمانہ ہے, اگر تربیت نہیں دیجیے گا تو بہت مشکل ہے. دعا کے ساتھ. اور جب پینٹ شرٹ کی بات آئی, آج کل ایک ہوا چلی ہوئی ہے, شارٹ پہن کر کے, شارٹ سمجھ رہے ہیں, چھوٹا پینٹ ہوتا ہے گھٹنے سے نیچے, پہن کر نماز پڑھنے آ رہے ہیں. سنت سے ثابت ہے کہ اللہ کے وسلم کا پجامہ اونچا رہتا تھا, اللہ کے وسلم کا پجامہ اونچا رہتا تھا, شارٹ اونچا نہیں رہتا تھا. یہ بھی غیر قوم کی مشابہت ہے. جب غیر قوم کی مشابہت کر رہے ہیں تو اس بات کا زیادہ خطرہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کے حصے میں گناہ لکھیں گے, اس لیے کہ آپ غیر قوم کی مشابہت میں ایسا کپڑا پہننے ہیں. سنت پر عمل کرنے کے لیے مقصد ہے تو پجامہ چھوٹا کر کے پہنیے نا, تب سمجھیں نا کہ واقعی ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. اب پھر بتا رہے ہیں آپ کس قوم کی نقل کر رہے ہیں جو آپ کے بھائی پہ بم برسا رہا ہے, جو آپ کے بھائی کو بھوکا مار رہا ہے, جو آپ کے بھائی کا ریپ کرا رہا کتے سے. یہ سب خبر آ رہی ہے کہ قید خانے میں مرد کا ریپ کروایا جا رہا کتے سے, عورتوں کا ریپ کروایا جا رہا کتے سے. اس قوم کا نقل کر رہے ہیں. آپ سے بڑھ کر کے بیوقوف احمق پاجی نہیں, گدھا, جو ایسی قوم کا نقل کر رہا ہے جو آپ کے بھائی کو رکھ کے تھور رہا ہے, اجاڑ رہا ہے, اس کی عزت لوٹ رہا ہے, اس کا چین سکون چھین رہا ہے, اس کا لقمہ چھین رہا ہے, اس کا پانی چھین رہا ہے, اس کا گھر سب کچھ چھین لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو قبول ہو اللہ تعالیٰ کے میزان میں, اللہ تعالیٰ کے ترازو میں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور رسول کے نزدیک قیامت کے دن. اور ہمارا شمار ان لوگوں میں سے نہیں کریں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا کہ ایسی نماز سے پناہ مانگو جو تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوں گے. یہ دعا مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے ایسے نماز سے پناہ مانگتے ہیں کہ آپ ہماری نماز کو قبول نہیں کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دیں اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دیں. نماز جب ہم کوئی گناہ کرے تو سوچے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے جائیں بولے ہم تو نماز پڑھ ہی رہے ہیں, بلکہ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے گناہ کرتے وقت آپ سوچیے کہ بھائی میرے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا, کو کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو. جب گناہ کیجیے تب یہ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے نماز میں, ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی جذبے کے ساتھ ہمیں اب پورے سماج کو صلاۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جب تک زندہ رکھے, ہر خیر سے نوازے, ہر حشر سے, ہر فتنے سے محفوظ رکھے. ہم میں سے جس کسی کا جہاں کہیں خاتمہ و خاتمہ خیر فرما دے, جو گزر کو نہیں بخش دیجیے, جو کل کو گزرے انہیں بخش دیجیے, جنہیں ہم جانتے نہیں بخش دیجیے, جنہیں نہیں جانتے نہیں بخش دیں, جو ہم سے قریب انہیں بخش دیجیے, جو ہم سے دور انہیں بخش دیجیے, جن کے گھروں میں بیماری خواہ کسی بھی عمر کو کسی بھی قسم کی کسی بھی درجے کی الہی ہماری مریضوں کو شفاء کلیہ اور عاجل عطا فرما دیجیے. جن کے گھر میں کنواریاں مطلقہ ہے, جوان بہو بیٹیاں, بھائی بندو بیٹھے الہی ان کے لیے پردے غیب سے اسلامی جوڑے کا انتظام فرما دیجیے. جو قرضدار ان کے لیے پردے غیب سے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجیے. جو بے روزگار ان کے لیے پردے غیب سے ادا کا انتظام فرما دیجیے. الہی ہمارے مساجد میں, گھروں میں, محلہ میں, ٹولوں میں, اسکول میں, کالجز میں, چھٹی میں, مدارس میں, مکاتب میں برکت نازل فرماتے رہیے. تمام انسانیت پر ایسی برکت نازل فرماتے رہیے کہ تمام انسانیت آپ کی عبادت کرنے والے بن جائے, آپ کو ماننے والے بن جائے, آپ کی پیروی کرنے والے بن جائے, آپ کا کہنا ماننے والے بن جائے. جب تک زندہ رکھیو ہر خیر سے نوازے رہیو, ہر شر سے محفوظ رکھیو. ہم میں سے جس کسی کا جہاں کہیں خاتمہ خاتمہ خیر خاتمہ عطا فرما دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. مجلس سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر درس کے متعلق کچھ سوال آ رہا ہے, درس کے متعلق جو بات بتائی گئی ہے تو پوچھ سکتے ہیں.